لیکن ہم جان بچائیں کیوں بھائی؟ ہم تو عزت کو لوٹنے والے ہیں، ہم تو عزت کے ہاتھ ڈالنے والے ہیں۔ مولانا کون سی دن، کون سی صبح، کون سی رات ایسی ہے جو ہم کسی کی ماں بہن بیٹیوں پہ گندی نظر نہیں ڈالتے؟ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، میرے بندو کسی کو دیکھنا دور کی بات ہے، کسی کی عزت کی طرف نظر ڈالنا دور کی بات ہے، اور راستہ چلتے ہوئے آنکھ کے کنارے سے جو تم دیکھتے ہو میں اسے بھی جانتا ہوں۔ کھڑکیاں کھول کر جو تم کسی کو دیکھتے ہو میں اسے بھی جانتا ہوں۔ مجھ سے بچنا آسان نہیں، مجھ سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ وما تخفی الصدور، رات کے 12 بجے کمبل اوڑھ کر کے واٹس ایپ پہ چیٹنگ چلتی ہے، اماں سو گئی، ابا سو گیا، باپ سو گیا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ظالم تو یہ کیوں نہیں سمجھتا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو تیری گردن کے رگ کے پاس بیٹھا ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ وہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ آپ کی ان حرکتوں کو وہ نہیں جانتا؟ خود ہم ذلیل ہو رہے ہیں، خود ہم نے اسلام کے دامن سے اپنے آپ کو چھڑا لیا ہے، اسی لیے آج دنیا ہمیں ذلیل اور رسوا کر رہی ہے۔ ہم جب تک دامن مصطفیٰ سے چمٹ کر رہے، جب تک ہم نے اپنے رب کی مانی، اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمایا۔ حضرت عمر گئے اور حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ رکھ دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹی یہاں رہنا چاہتی ہو یا گھر جانا چاہتی ہو؟ اسلام کیسے پھیلا؟ محبت سے، بولو نا، محبت سے، اخلاق سے، اخلاق سے، لالچ دے کر کے تو نہیں، تلوار دکھا کر کے تو نہیں، کیسے پھیلا؟ ہاں، ابھی جو فلسطین کی جنگ چل رہی ہے تو حماس نے اسرائیل کی جن عورتوں کو، جس میں 2 عورت جاپان کی تھی، یرغمال بنا کر، قیدی بنا کر کے رکھا تھا، اور ایک معاہدے کے تحت جب ان کو چھوڑا گیا تو خدا کی قسم وہ جاپان کی عیسائی لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ کائنات میں اتنا خیال میرا باپ بھی نہیں کرتا تھا جتنا کہ حماس کے لوگوں نے کیا۔ اور کلمہ پڑھا ہے، پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ طالبان کے قید میں افغانستان کے اندر امریکہ کی جو جرنلسٹ تھی عورت، انگریز لڑکی، کتنے دن تک رہی طالبان کے قید میں؟ تقریباً 6 مہینہ مولانا۔ کتنے دن؟ 6 مہینہ۔ 6 مہینے کے بعد جب طالبان نے اس کو آزاد کیا ہے تو اس عورت نے کیا جملہ کہا معلوم؟ اس عورت نے کہا کہ او طالبانیوں، دنیا کی قید سے نہیں جہنم کی قید سے مجھے آزاد کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمایا کہ دنیا میں تم سے زیادہ ہماری عزت اور آبرو کو میرا باپ بھی بچا کر نہیں رکھ سکتا۔ اور 6 مہینے میں اس عورت کا بیان ہے کہ طالبان نے مجھے قید کر کے رکھا، 6 مہینے تک مجھے کھانا دیتے رہے، مجھے پینا دیتے رہے، میرا سارا انتظام کیا، لیکن خدا کی قسم 6 مہینے میں کسی طالبان نے نہ مجھے دیکھا نہ میں نے اسے دیکھا۔ جب مسلمانوں تم یہ کردار ادا کرو گے تو دنیا تمہاری
ہاتھوں کو چھوڑے گی اور محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آئے گی۔ لیکن جب تم خود ہی کتوں کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کسی کی بیٹی کو دیکھو گے، کسی کی ماں کو دیکھو گے، کسی کی بہو کو دیکھو گے، تو پھر دنیا پھر کیوں کلمہ پڑے گی؟ دنیا کیوں مصطفیٰ کی غلام بنے؟ شرم کرو اپنے اندر، حیا پیدا کرو۔ ایک باپ کے ہاتھ میں اللہ کی قسم بیوی کی عزت کی ذمہ داری بھی ہے، ماں کی عزت کی ذمہ داری بھی ہے، بیٹی کی عزت کی ذمہ داری بھی ہے، آنے والی بہو کی عزت کی ذمہ داری یہ ہے۔ لیکن شرم آتا ہے مسلمانوں کہتے ہوئے کہ اتنا گندا زمانہ آ گیا کہ سسر اپنی بہو کے ساتھ منہ کالا گیا۔ اور ہے مسلمان عبد الرحمان، تو سوچو تو صحیح کہ کوئی بھلا ہمارے ہاتھ پہ کلمہ کیوں پڑھے گا؟ کون سی خوبی ہمارے اندر مصطفیٰ کی موجود ہے؟ کون سی خوبی ہمارے اندر صحابہ کی موجود ہے؟ کون سی خوبی ہمارے اندر اولیاء اور کتب ابدال کی موجود ہے؟ تو ہم لوگ بیکار کا دوسروں پہ اپنا ٹھیکرا نہ پھوڑا کریں، اپنے گریبان کو دیکھا کرو کہ ہم سے کمی کہاں ہو رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی زمین کے لیے بھائیوں کا قتل ہو رہا ہے، یتیموں کا مال کھایا جا رہا ہے، بھائی مر گیا بھائی کی بیوی کو گھر دینے کے لیے تیار نہیں، باپ مر گیا تو وراثت کا حصہ بہن کو دینے کے لیے جو مسلمان تیار نہیں، وہ مسلمان بھلا دنیا پہ حکومت کیسے کرے گا؟ بڑا آسان ہے کہنا کہ میں مسلمان ہوں، اب بڑا مشکل ہے مسلمان بن کر کے دکھانا۔ حاتم طائی کی بیٹی سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹی یہاں رہنا چاہتی ہو یا گھر جانا چاہتی ہو؟ تو کہا کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ ٹھیک نہیں ہے اور تمہارا گھر دور ہے، لہذا میں اپنے صحابہ کو تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں، وہ تمہیں گھر چھوڑ کر کے آ جائے۔ معلوم ہے جوان 3 صحابہ، 3 دن کا راستہ، مولانا رات اور دن، اونٹ پہ چل کر کے جانا ہے۔ کتنے دن کا راستہ؟ 3 دن کا راستہ، اس میں رات ہے 3، اس میں دن ہے 3۔ صحابہ اکرام حاتم طائی کی بیٹی کو اونٹ پر بیٹھایا اور صحابہ آگے چلے اور نکیل پکڑ کر پیچھے پیچھے حاتم طائی کی بیٹی آ رہی تھی، اپنے گھر گئی ہے۔ رات کے اندھیرے میں دروازہ کھٹکھٹایا، بھائی عدی ابن حاتم بھائی کا نام ہے، جوان ہے تختاور۔ دروازہ کھولا، دیکھا کہ میری جوان بہن صحابہ کے ساتھ مردوں کے ساتھ ہے تو غصے میں لال ہو گیا ہے۔ جلدی سے بہن آگے گئی اور زبان پر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ حاتم طائی کی بیٹی آیا، کہا بھائی یہ دیکھنے میں انسان ہے مگر عادت میں فرشتہ ہے، یہ دیکھنے میں انسان ہے مگر عادت میں فرشتہ ہے۔ کہا کیا ہوا؟ بھائی نے پوچھا کیا دونوں کافر؟ بھائی اور بہن دونوں کافر۔ بھائی نے پوچھا کہ ہوا کیا؟ اللہ اکبر و کبیرہ، نوجوانوں اندازہ لگاؤ۔ جناب حاتم طائی کی بیٹی کہنے لگی او میرے بھائی جان، 3 دن 3 رات کا سفر مکمل کیا، لیکن اللہ کی قسم تینوں میں سے کسی ایک نے میرے چہرے کی طرف نہ دیکھا۔ مجھے کھانا بھی دیتے رہے نظر جھکا کر، نماز پڑھنے کے لیے میری سواری کو الگ کھڑا کرتے تھے، مجھے پانی بھی دیتے تھے مگر نظر جھکا کر۔
حاتم طائی کی بیٹے نے پھر پوچھا کہ اچھا یہ تو بتاؤ مسلمانوں کا نبی کیسا ہے؟ اللہ اللہ وہ کہنے لگی باپ کیا پوچھتے ہو؟ میرے ابا کو میری عزت کی اتنی فکر نہیں جتنا مسلمانوں کے نبی کو فکر ہے۔ کلمہ کیوں نہیں پڑھ لی؟ بھائی نے کہا جب اتنے اچھے لوگ ہیں تو پھر واپس کیوں آئی؟ کلمہ کیوں نہیں پڑھ لی؟ مسلمان ہو جاتی۔ جناب حاتم طائی کی بیٹی کہنے لگی بات تو صحیح ہے مگر میرا شوق یہ تھا، میری تمنا یہ تھی، میرا ارمان یہ تھا کہ میرا بھائی بھی آئے، ہم دونوں ساتھ میں کلمہ پڑھیں گے تاکہ دونوں مل کر جنت کا مزہ لوٹیں گے۔ بھائی کو ساتھ لیا، امام الانبیاء کی عدالت میں پہنچے ہیں، جا کر کے ہاتھ باندھ کر بھائی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا وہ آمنہ کے در یتیم جب تک پہچانا نہ تھا دور دور رہا کرتا تھا، آج میں نے پہچان لیا، قیامت تک کے لیے غلام بن گیا۔ وہ کالی کملی والے دنیا کی قید سے آزاد کر دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مصطفیٰ اگر آپ کا اخلاق اونچا نہ ہوتا تو دنیا آپ کی غلام، بولو، دنیا آپ کی غلام نہ ہوتی۔ آپ کے اخلاق نے، آپ کے پیار نے، آپ کی محبت نے، آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے نے دنیا کو اپنی دیوانی بنا کر رکھا۔ ثمامہ نام کا تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ ثمامہ نام کا ایک گورنر، اپنے علاقے کا گورنر گرفتار ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بمشکل 20-22 سال کا رہا ہو۔ صحابہ کرام نے مسجد نبوی کے کھمبے سے لا کر باندھ دیا۔ کسے؟ بولو بھائی، مسجد نبوی کے کھمبے سے لا کر باندھ دیا۔ فجر کی نماز کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس کے قریب جا کر فرمایا کہ ثمامہ کیسے ہو؟ کیا پوچھا؟ ثمامہ کیسے ہو؟ دیکھو آخری مرحلہ جا رہا ہے آپ کے پروگرام کا، تار سے تار ملا کر کے رکھو تو ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہو رہا ہے، تھوڑا اگر مس کیا تو گڑبڑ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ بہت نازک ٹائم ہوتا ہے یہ پروگرام کا، جلسوں کا، اس لیے آپ بالکل سکون کے ساتھ مجھے دیکھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ثمامہ کیسے ہو؟ اب دیکھو یہاں پر ثمامہ اکیلا ہے اور چاروں طرف غلامان مصطفیٰ کی بھیڑ ہے، عمر، ابو بکر، عثمان، علی، جلیل القدر، بڑے بڑے صحابہ، اور ثمامہ اکیلا ہے۔ پوچھا کیسے ہو؟ کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے، قیدی بنا کر پوچھتے ہو کیسے ہو؟ ہمارا آپ ہوتے تو یہاں کا غصہ یہاں چل جاتا نہیں؟ ارے بولو بھائی، چلتا نہیں چلتا ہے؟ اگر کوئی طاقت والا دو ہاتھ کھینچ دے تو ہم کو غصہ بالکل نہیں آتا، الحمدللہ۔ اور کوئی کمزور اگر ہماری گاڑی کو ٹھوکر مار دے تو اس کی جان لے لیں گے۔ ہمارا غصہ طاقتور پہ نہیں آتا، کمزور پہ آتا ہے۔ کس پہ؟ ارے بولو بھائی، کس پہ آتا ہے؟ امام پر غصہ آئے گا، مؤذن پر غصہ آئے گا، مدرسے میں پڑھانے والے مولانا پر غصہ آئے گا۔ کیا ہے؟ اس لیے کہ بیچارہ کمزور لوگ ہے نا۔
ہو رہا ہے نا جی. تجربے کی چکی میں جب ایک مولوی خوب پساتا ہے نا تب تقریر کرتا ہے یہاں سے یاد رکھنا ہے. جس پہ غصہ آئے گا مولانا پر, امام پر, مؤذن پر, بیوی پر, کیونکہ بیوی بھی تو کمزوری ہے نا, اور وہ تو اتنی کمزور ہے بیچاری کی منہ بھی نہیں کھول سکتی. جبکہ ایک مسئلہ معلوم ہو جائے نا تو پوری زندگی غلامی کرتے کرتے گزر جائے گی, بیوی کا حق ادا نہیں کر پاؤ گے. کان کھول کر سن رہے کہیں کل سے گڑبڑ نہ ہو جائے گا, مسئلہ بتا دیا دھیرے, یعنی تھوڑا دھیرے. حضرت عمر فاروق سے آپ رات کو مدینے کی گلی میں چکر لگا رہے تھے تو ایک صاحب مل گئے. اس کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا کہ عمر آپ کی بیوی بہت بدماش ہے. کیا کہہ دیا انہوں نے؟ آپ کی بیوی بہت بدماش ہے. حضرت عمر نے فرمایا زبان بند کر لے ورنہ زبان تیری کاٹ دوں گا. کہا کیوں؟ کہا کہ میری بیوی کا ایک احسان ایسا ہے کہ اس کا بدلہ میں زندگی بھر ادا نہیں کر سکتا ہوں. کہا کیا احسان؟ کہا کہ وہ میرے بستر کی رات کو چادر بچھاتی ہے. کیا کرتی ہے؟ میرے بستر کی چادر بچھاتی ہے. ہماری بیوی تو بچھاتی نہیں. بچھاتی ہے بس, آگے کچھ نہیں کرتی. روٹی بنانا, کپڑا دھونا, استری کرنا, گھر میں جھاڑو لگانا, بچے کو دودھ پلانا, اور یہ سارے کام کرنے کے بعد شام میں جب تھکی تھکائی اپنے شوہر کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہے تو ہم جو جاتے ہیں گھر میں تو لنگور کے چہرے میں اور ہم نے کوئی فرق نہیں, کوئی فرق. حالانکہ حدیث میں کیا ہے؟ کیا ہے حدیث میں؟ کہ جب اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہونا. کیسے؟ سلام کر کے. اور عورتوں سے کیا کہا گیا کہ جب تمہارے شوہر کے آنے کا ٹائم ہو تو دروازے پہ کھڑی ہو کر انتظار کرو, اور جب شوہر آئے تو مسکرا کر اس کو سلام کرو. یہ طریقہ اسلام نے بتایا. کس نے؟ اسلام نے. تو حضرت عمر نے کہا کہ میری بیوی کا بستر کا چادر بچھا دینا یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ قیامت تک اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا. ہماری بیوی کھانا بنائے کوئی احسان نہیں, کپڑا دھوئے کوئی احسان نہیں, ہمارے بچوں کو دودھ پلائے کوئی احسان نہیں. اور اس اسٹیج پر کتنے مولانا بیٹھے گن لو. کتنے مولانا؟ ڈھیر سارے. کتنے؟ ڈھیر سارے. بہت سارے ہیں نا. ہمارے جانے کے بعد سارے مولانا سے پوچھ لینا ایک بات کہ عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہے کتنے دن؟ بولو بھائی یہاں کتنے دن پلاتی ہے؟ 2 سال نا. علماء نے لکھا ہے اور فقہ کی تمام کتابوں کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر عورت چاہے تو اپنے دودھ پلانے کا مہینہ مقرر کر سکتی ہے شوہر پر کہ اتنا پیسہ دو گے تب دودھ پلائیں گے. پوچھ لو. لیکن آج تک 1 روپیہ مانگی بیچاری دودھ پلانے کا, 1 روپیہ مانگی. مانگی ہے بتاؤ نا 1 روپیہ. ارے چائے بنانے کے لیے دودھ کا پیسہ مانگتی ہے جبکہ انہی کے لیے چائے بنے گی تب بھی شوہر کا دودھ کرا ہوتا ہے. اور اپنے دودھ پلانے کا اگر 2 سال کا مانگنا شروع کر دے تو کیا حال ہوگا؟ کہاں سے دو گے لا کر کے؟ تو کم سے کم یہ احسان تو بیچاری کا مان لو کہ ہمارے بچے کو دودھ پلا کر بیوی نے ہم پر احسان کیا. روٹی بناتی ہے, کپڑا دھوتی ہے,
جبکہ آپ کو مسئلہ معلوم ہے، نکاح کے قبول کرانے سے پہلے قاضی کیا کہتا ہے لڑکا کو معلوم ہے آپ کو؟ ارے نکاح قبول کرانے سے پہلے قاضی کہتا ہے کہ بنی بنائی روٹی، سلا سلایا کپڑا اور رہنے کے لیے مکان، اگر یہ تین چیز پورا کرو گے تو کہو کہ میں نے قبول کیا۔ اسی کو نان نفقہ اور سکنا کہتے ہیں۔ بنی بنائی روٹی بیوی کو دے پائے گا؟ نہیں دے پائے گا تو پھر نکاح بھی نہیں ہوگا۔ کپڑا دے پائے گا؟ نہیں دے پائیں گے، نکاح نہیں ہوگا۔ مکان دے پائے گا؟ نہیں دے پائیں گے، نکاح نہیں ہوگا۔ اگر یہ تینوں دے سکتا ہے اپنی بیوی کو تو کہتے میں نے نکاح قبول کیا، اگر یہ صلاحیت تیرے اندر نہیں ہے تو نکاح قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے باوجود کبھی بیوی نے کہا کہ مجھے روٹی لا کر دو، بلکہ خود بناتی نہیں بناتی، اور اس میں تھوڑا جل بن گیا، اگر تھوڑا جل گیا تو نواب واجد علی کے خاندان کے بھتیجے کو دیکھو کتنے نخرے کرتا ہے۔ سلا سلایا صاف کپڑا دینے کی ذمہ داری مرد کی ہے، لیکن ہمارے کپڑوں کو وہ صاف کرتی ہے۔ بابا کبھی کپڑا پہنتے وقت اتنا تو کہہ دو نا کہ آپ کا شکریہ، آپ کا احسان ہے، دل اس کا اتنا بڑا ہو جائے۔ عورت کچھ نہیں چاہتی ہے، بس شوہر کی خوشی چاہتی ہے۔ الحمدللہ خاص کر کے اللہ نے یہ خوبی بہار، بنگال، اڑیسہ، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، یہاں کی لڑکیوں کے اندر، یہاں کی عورتوں میں رکھا ہے۔ ورنہ کرا لو کہیں باہر والی کو لے کر کے آؤ، پتہ چل جائے گا 3 دن میں پورا 100 کلو ہونا 50 کلو وزن آ جائے گا، پوری چربی نکال دے گی 2 دن میں۔ اخلاق، محبت آج مسلمان کے اندر سے ختم ہو گیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ جب تک کہ ہمارے اندر اخلاق تھا، محبت تھی، ہم کامیاب تھے۔ تو سالبہ کہتا ہے وہ سمامہ چاروں طرف مسلمان ہیں، اور وہاں پر سمامہ کہہ رہا ہے کہ قید کر کے پوچھتے ہو کہ کیا حال ہے، جاؤ یہاں سے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایک کام کرو، میرے صحابہ نے آپ کو گرفتار کرتے کچھ کیا تو نہیں آپ کے ساتھ؟ کہا کہ تمہارے صحابہ کے کرنے نہ کرنے کا مجھے کوئی غم نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ ہائے ہائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر بس مسکراتے رہے۔ کیا کرتے رہے؟ بولو بھائی کیا کرتے رہے؟ شعب و شعب ایمان کے اندر یہ روایت موجود ہے، دیکھ لینا۔ ہم آرام ہوتے تو یہاں آستین چڑھ جاتے نہیں، بیٹا دادا گیری۔ نرمی ہمارے اندر ہے ہی نہیں، ذرا ذرا سی بات پہ غصہ، ذرا ذرا سی بات پہ غصہ، جبکہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ غصہ پی جاؤ اللہ معاف کر دے گا، تھوڑی تھوڑی سی بات۔ اس لیے اخلاق کے پیکر بنو، غصہ کرنا بند کرو، مسلمان ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمامہ چل کم سے کم میرے طرف ایک بار دیکھ لے۔ تو سمامہ کہنے لگا کہ میں نے دنیا میں جتنے انسان دیکھے آپ سے زیادہ بدصورت انسان میں نے نہیں دیکھا، میں نہیں دیکھتا کہیں۔ کتنا غصہ آئے گا بتاؤ تو صحیح۔ اللہ کے نبی پھر مسکرائے، فرمایا اچھا چھوڑو، مجھے نہیں دیکھو گے تو میرے شہر مدینہ کی طرف دیکھ لو۔ تو کہنے لگا کہ دنیا میں آپ کے شہر مدینہ سے زیادہ بیکار کوئی شہر ہی نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ دوسرے دن آئے، یہی سوال پھر کیا، یہی جواب دیا۔
تیسرے دن آئے، یہی سوال کیا، یہی جواب دیا، آقا چلے گئے۔ چوتھے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو، بہت تیز دماغ کا لگ رہا ہے، اس کو ہم آزاد کرتے ہیں، شہر سے باہر لے جا کر عزت سے اس کو رخصت کرو۔ کیا کہا؟ عزت سے، کوئی بدلہ نہیں لیں گے ہم، بلکہ عزت سے اس کو لے جا کر رخصت